ایک یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے، اولیاء اللہ سب کے لیے محترم ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے، کچھ لوگوں میں تنقید، ایک تعمیری تنقید تو ہر کسی کا حق ہے، لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں، شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو کامن اولیاء اللہ ہے نا جی، اس کے اوپر تو کبھی ایسی بات نہیں ہو. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے میں نے امام بخاری یا امام مسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہو. یہ اور پھر جو سوال دانش صاحب نے محمد علی مرزا سے کیا ہے، سب سے پہلا سوال یہ کیا، بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ مرزا صاحب آپ اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں. آپ مرزا صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کی نفی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ اصل میں جو ایسی بات نہیں ہے، جو کامن اولیاء اللہ ہے نا، جس طرح امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، تو میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی. یعنی جو کامن اولیاء اللہ ہے ان کے بارے میں نہیں کرتا، اور جو کامن نہیں ہے ان کے بارے میں اس طرح تمسخر اور مذاق کا لہجہ اختیار کرتا ہوں. پہلی بات یہ مرزا صاحب سے سوال ہے کہ امام بخاری اور مسلم یہ کامن ہیں کن کے ہاں؟ تمام کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں کامن ہے. سنی شیعہ کے ہاں امام بخاری مسلم کامن اولیاء اللہ ہیں. اگر آپ کہیں کہ سنی شیعہ کے ہاں تمام مکاتب فکر کے ہاں کامن ہے تو یہ بالکل بات جھوٹ ہے، کیونکہ شیعہ تو امام بخاری مسلم کو نہیں مانتے، روافض تو امام بخاری مسلم کو ولی اللہ کیا ماننا، وہ تو سرے سے ان کو مانتے نہیں ہیں. بلکہ میں کئی روافض کی ویڈیو کلپ دکھا سکتا ہوں کہ جو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری شریف کو نعوذ باللہ تعالیٰ بخاری بدماش کہتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ ان کے خلاف گستاخی رسول کے جو نا وہ کلیم کیے ہوئے ہیں. آپ ملتان کے مولوی سعید چتروڑی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس نے امام بخاری کے خلاف کتاب لکھی اور نعوذ باللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ رسول ثابت کیا ہے، اس نے ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ. تو کامن کیسے؟ اور پھر روافض کے ہاں تو امام بخاری مسلم تو بعد کی بات ہے نا، رافضیوں کے ہاں تو حضرت ابو بکر عمر کامن نہیں ہے. کل کو وہ بھی کہیں گے کہ مرزا صاحب آپ کے نزدیک جو نا وہ داتا علی جویری، خواجہ معین الدین چشتی جمیری، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الافسانی یہ کامن اولیاء اللہ میں سے نہیں ہیں، اور ہمارے نزدیک ابو بکر عمر کامن میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں حضرت علی کو، حضرت مقداد بن اسود کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، سلمان فارسی کو، حضرت عمار بن یاسر کو، ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کامن ہے، اور یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہے یقیناً. تو وہ کہیں گے ہم تو کامن کو مانتے ہیں. اب ہم نے کبھی بھی کامن اولیاء اللہ جو ہے نا ان کی گستاخی نہیں کی، ان کا تمسخر نہیں ڈایا. اگر ابو بکر عمر عثمان کی ہم گستاخی کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں تو وہ کامن نہیں ہے. وہ تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے، رافضی کہیں گے، ان کا کیا جواب دو گے؟ اور جہاں تک بات ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمۃ اللہ کے کامن اولیاء اللہ ہونے کی، تو یقیناً اہل سنت و جماعت کہلانے والے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جو کم از کم اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، جس طرح بابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں، یہ تمام کے تمام کے ہاں باقاعدہ ان کے حوالے موجود ہیں. یہ تاریخ اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ابراہیم میر سیالکوٹی کی تفسیر سورہ کاف اٹھا کر دیکھ لیں، یہ فتاوی اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. اور دیوبندیوں کے تو 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ سیدنا داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جو ان تمام مکاتب فکر کے ہاں کامن اولیاء اللہ ہیں. اور سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں، بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ کامن ہیں کہ جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں کامن ہیں. یعنی بایزید بستامی کو سنی بھی مان رہے ہیں، شیعہ بھی مان رہے ہیں. امام بخاری مسلم کو تو صرف سنی مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، اور بایزید بستامی کو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. وہ اس قدر اس بڑے درجے کے کامن اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ جیڑا اٹھتا ہے نبی نو پونکتا ہے، یہ لفظ تم نے بولے ہوئے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں اس طرح کی تم گندی زبان استعمال کرتے ہو اور اس طرح کے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہو. اور پھر سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کے بارے میں جو کامن اولیاء اللہ میں سے تم نے ان پر لعنتیں کی ہوئی ہیں. حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تم نے ناسبی کہا ہوا ہے.
मदीना के अंदर 100 ताबीन थे, तुमने कहा कि वो बड़े नेक सालेहीन थे लेकिन वो चुड्डू थे। तुमने 100 ताबीन को चुड्डू कहा हुआ है। जो कॉमन औलिया अल्लाह जो तुम खुद मान रहे हो कोई नेक आदमी है, और कहते हैं मैं जो कॉमन औलिया अल्लाह उनको मैं कुछ नहीं कहता। हालांकि सैयदना दाता साहब, ख्वाजा साहब, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह, गौसे पाक सरकार, सैयदना बायदी बुसामी रहमतुल्लाह, ये उम्मत के कॉमन औलिया अल्लाह में से हैं। तो ये इसने जो ना वो बोंगी मारी है और इस तरह का अजीब व गरीब किस्म का जो आप उस एंकर पर्सन साहब को दिया है। सर कहा है कि मेरे सिवा कोई एक आलम दीन प्रोड्यूस करें ऑन द फेस ऑफ अर्थ जो इख्तलाफी मौज़ूआत पे बात करता हो और दूसरों का नाम एहतराम से लेता हो। मैंने जब भी बात की मैंने कहा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना अहमद बरेलवी साहब, ये तो अपने बुजुर्गों के नाम के साथ दूसरों के साथ तो साफ लगाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। अपनों को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, दूसरों को मरहूम कहते हैं। मेरे सिवा कोई आलम दीन दिखाएं जो दूसरों का नाम एहतराम से लेता हो। ये एक दूसरे को उलमा का नाम लेते हैं, जब अपनों का लेते हैं तो कहते हैं रहमहुल्लाह या रहमतुल्लाह, और दूसरों को मरहूम कह देते हैं। तो मिर्जा साहब ये कार्रवाई तो आप भी करते हैं, ये काम तो तुम खुद करते हो। तुमने कभी किसी अपने लेक्चर में कहा है कि मौलाना इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सदर शरिया मौलाना मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, तुम भी नहीं कहते भाई, तुम भी नहीं कहते ये चीज। हाँ, बाबी उलमा का नाम है, अलबानी का नाम है, तुम कहते हो रहमहुल्लाह। इसी तरह जुबैर ज़ई का नाम है, तुम कहते हो रहमहुल्लाह। इब्न अब्दुल्लाह नईदी का नाम है, तुम कहते हो रहमहुल्लाह। मुजद्दिद और दीगर अलकाबात इस्तेमाल करते हो, लेकिन उलमा अहले सुन्नत के लिए तुमने कभी भी इस तरह का रहमतुल्लाह या रहमहुल्लाह के जो ना वो ताज़ीमी अल्फाज और दुआई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ये एम्पायर्स पिछले सदियों से खड़ी थी, करोड़ों इनके फॉलोअर थे। एक बंदा अकेला आवाज यूट्यूब के जरिए बुलंद करता है और इन सब के उलमा के मिला की व्यूअरशिप उतनी नहीं उस अकेले बंदे की है। ये जो सूरत हाल है उसमें आपको एक टाइटल दिया गया है कि मिर्ज़ा जूनियर जहलमी आपको कहा जाता है, अक्सर जगहों पर हमने देखा। ये क्या है, या आपको मेन किस चीज़ से फ़र्क है जो आप पर एक ख़ास लेबल लगाया जाता है कि ख़ास फ़िरके या ख़ास ग्रुप से आपका ताल्लुक है या उसको प्रमोट कर रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर सबसे जो मशहूर तरीन और इफ़ेक्टिव तरीन अदबी गाली है वो किसी को कादियानी कहना है। यहाँ पे हमारे आर्मी चीफ को कादियानी कहा गया, उससे बढ़ के हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कादियानी कहा गया, और वो लोग कह रहे हैं कादियानी उनको कि वो ख़त्म नबूवत पे जब वो लोग बात करते थे तो यही प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उनके स्टेट से आके खिताब करते थे, तो उनको वो खिताब भी भूल गए। तो ये एक अदबी गाली है। अहमद बरेलवी साहब ने जो बंद के भी ताने बाने जो हैं वो कादियानियों से मिलाए हैं उसामुल अरमान में। ख़ास तौर पे कभी कभार आपकी वीडियोस ऐसी भी आती हैं जिसमें आपका मुनाजरा टाइप की वीडियो होती है, साथ किसी दूसरे थंबनेल पे मुफ्ती साहब की या उलमा कराम की लगी होती है, कभी तारीख वाला बात लिए करूँ। मुनाजरा अरबी में कहते हैं आमने सामने बैठ के बात करने को चीज़ होती है। मुनाजरों के तो मैं खिलाफ हूँ जी। इसी सिलसिले में कहता जी कि इन सब को मिलाकर भी आप जमा कर ले तो इनकी व्यूअरशिप इतनी नहीं जितनी मेरी व्यूअरशिप है कॉमन। अब ये मिर्जा साहब अपनी हक़ानियत और अपनी सदाकत और सच्चाई की दलील पेश कर रहे हैं कि मेरे यूट्यूब की इतनी व्यूअरशिप है कि ये जितने मकातब फिक्र, इन सब मकातब फिक्र के उलमा के जो ना व्यूज अगर उठाकर देख लें आप तो मेरे बराबर नहीं। हालांकि ये भी झूठ है। 20 ऐसे दीगर मकातब फिक्र के उलमा हैं जिनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर और व्यूज मिर्जा से ज्यादा है, जिनके साथ इनकी इसकी बात चल रही है। मुफ्ती तारिक मसूद को लगा लें, तारिक जमीर को लगा लें, दीगर मकातब फिक्र के उलमा को लगा लें, उनके भी बाकायदा से इसके सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, व्यूज भी ज्यादा है। और फिर क्या किसी का के व्यूज होना और सब्सक्राइबर ज्यादा होना ये उसकी हक़ानियत और सच्चाई की दलील है? और तुमने ये जिस तरीके से जिस अंदाज से व्यूज हासिल किए हैं, जिस अंदाज से तुमने कार्रवाई करके अहले सुन्नत व जमात के और दीगर मकातब फिक्र के उलमा की तस्वीरें साथ अटैच कर करके उनको टारगेट कर करके और इस तरह के जो ना वो इख्तलाफी मौज़ूआत को छेड़ छेड़ के व्यूज हासिल किए, वो सब जानते हैं लोग। सबको पता है कि तुमने व्यूज किस तरह हासिल किए हैं, किस तरीके से तुमने जो ना वो दजल का अंदाज इख्तियार करके व्यूज जो ना वो हासिल किए हैं। अच्छा, फिर ये कहता है कि उसने दानिश साहब ने सवाल किया कि असल में आपके व्यूज इसलिए ज्यादा होते हैं कि आपके मौजूद जो है वो स्पाइसी और बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के होते हैं। नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जरा स्पाइसी टॉपिक्स होते हैं, जरा कंट्रोवर्शियल होते हैं, लोग इसलिए भी पसंद करते हैं। नहीं, सिर्फ ये टॉपिक नहीं होते। सबसे जिसका ये दावा है ना कि मैं सिर्फ कंट्रोवर्शियल बातों पे ही एम्फसाइज करता हूँ तो ये अपना इलाज करवा ले। दुनिया में दुरूद शरीफ के ऊपर 50 सवालात के ऊपर 4 घंटे की मजलिस सिर्फ मेरी है।
صبح شام کے اذکار جو ہیں 25 کے قریب، اس پہ صرف میری مجلس ہے. تو اس لیے آپ کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں. کہتے نہیں میرے جو نا وہ کئی ایسے موضوعات ہیں، مثلا درود شریف پہ میرا 4 گھنٹے کا بیان ہے، اور اس طرح کے میرے صبح شام کے اذکار ہیں، وہ میرا جو نا بیان ہو بھی ہے. اس طرح کے عنوانات گرمائے ہیں. اب انہی بیانات کو جس کا اس نے حوالہ دیا اس کو آپ دیکھ لیں. مثلا درود شریف والا اس کا بیان ہے نا، وہ 1 سال پہلے اس کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا ہے. اس کے 1 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی صرف 82,000 ویوز ہیں. اس کا ایک صبح شام کے اذکار والا جو بیان ہے وہ 5 سال پہلے کا اپلوڈ ہوا ہے، اس کے صرف 38,000 ویو ہیں. اور آپ اندازہ کر لیں، اس کی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں اس کے جو بیانات ہیں، لیکچر ہیں، جن بیانات اور لیکچرز کے ساتھ کسی نہ کسی مکتب فکر کے عالم کی، کسی جو نا وہ فیمس قسم کی شخصیت کے ساتھ تصویر ہوتی ہے، اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں. جس پہ نہیں ہوتی اس کے ویوز کم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو نا وہ ویوز کی کمائی کرتا ہے. پھر اس کو دانش صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو جونیئر جیلمی اور جونیئر جو نا وہ مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے، تو اس کی جو نا وہ اس کے پیچھے کیا ریزن اور وجہ ہے. تو پھر اس میں اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں یہ ایک بڑی مذہبی گالی ہے، ادبی گالی ہے جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے پرائم منسٹر کو کہا گیا، یہ ہمارے جو نا وہ جنرل صاحب کو کہا گیا، فلاں 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 کر اس نے نام گنوا دیا. حالانکہ مرزا کو جو مرزا جونیئر جیلمی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پورا طریقہ کار وہی ہے جو مرزا غلام قادیانی کا تھا. اس کا پورا جو انداز ہے وہ سارے کا سارا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ہے. اور پھر جو اس نے قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ اور نرم گوشہ اختیار کیا ہے، جتنے مکاتب فکر ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کی تقریریں، بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے بھی وہ سٹیٹمنٹ قادیانیوں کے بارے میں نہیں دی جو مرزا جیلمی نے دی ہے. مثلا اس نے کہا ہے کہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ یہ کہ یہ قادیانیوں کو فرقہ تصور کرتا ہے، جبکہ دیوبندی، وہابی، غیر مقلدین، اہل سنت و جماعت کسی ایک بھی فرقے کے یا کسی ایک بھی مکتب فکر کے علماء میں سے کسی ایک نے بھی قادیانیوں کو فرقہ ڈکلیئر نہیں کیا. قادیانیوں کے اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے جو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہے، حالانکہ قادیانی مرتد ہیں، یہود و نصارہ سے بدتر ہے. اور پھر یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جب یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تو قادیانیوں کا حلال کیوں نہیں ہے؟ جب یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنا ان کی عورتوں کے ساتھ جائز ہے تو پھر قادیانیوں کے ساتھ کیوں جائز نہیں ہے؟ اور پھر جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، اس نے کہا کہ کل قیامت والے دن جس طرح مسلمانوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. یہ کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرزا جو نا وہ جونیئر جیلمی صاحب ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں، دیوبند کے تانے بانے قادیانیوں سے ملائے ہیں. تو وہ تو تم نے ملائے، تم نے صرف دیوبند کے نہیں بلکہ دیوبند کے، اہل سنت بریلوی کے، وہابی غیر مقلدین کے، شیعوں کے، سب کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس نے جو بیان دیا نا قادیانیوں کے والے سے، اس نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ کشف کو، الہام کو اور امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. اور کشف الہام اولیاء اللہ کا ابن تیمیہ بھی مانتا ہے، ناصر الدین البانی بھی مانتا ہے، غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء مانتے ہیں، محدثین مانتے ہیں، آئمہ فقہا مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، بریلوی اہل سنت مانتے ہیں. یہ سارے کے سارے کشف اور الہام کو مانتے ہیں. تو ساری امت ہی جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ ختم نبوت کے ڈاکو ہے. تم کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملائے ہیں، تو تم نے تو پوری امت کے تانے بانے قادیانیوں کے ساتھ ملا دیے ہیں. تو اس انداز سے اس نے جو نا وہ اپنے انٹرویو میں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور آخری ایک بات میں کروں گا، دانش صاحب نے اس کو سوال یہ کیا کہ خاص طور پر آپ کی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو مناظرہ ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ جو نا وہ ویوز بھی اس طرح اثر کرتا ہے. مختلف قسم کے مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ویڈیوز اٹیچ کر کے کبھی مناظرے کا نام لے دیا، کبھی اس طرح جو نا وہ بڑا وائرل قسم کے جو ایشوز ان پر یہ ویڈیوز بنائے گا تو ویوز حاصل کرتا ہے. اب اس کے جواب میں مرزا کہتا ہے اس میں مناظرہ جو ہے نا، مناظرہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو. اور میں تو ویسے بھی مناظروں کے خلاف ہوں. اچھا اگر تم مناظروں کے خلاف ہو، پہلی بات یہ کہ مناظرے کے خلاف تم کیوں ہو؟ مناظرہ تو انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے.
اور بڑے بڑے اجلا علماء محدثین اور ہمارے آئمہ نے بد مذہبوں گمراہ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، تو پھر تم مناظروں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر مناظرے کی جو تعریف کرے، یہ کہاں لکھی ہے مناظرے کی تعریف کہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو مناظرہ کہتے ہیں؟ یہ تو اب تم دانش صاحب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہو، تو یہ مناظرہ ہے؟ اگر یہ مناظرہ ہے تمہاری تعریف کے مطابق تو مناظرہ بن رہا ہے، تو پھر